ہلو گائز، آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو لوگ دنیا میں رہ کر کے بہت سارے برے کام کرتے ہیں اور ان کو اس برے کام کرنے کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا اس کام کرنے سے۔ آج میں اس لڑکی کی بات لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جو لڑکا کسی بھی لڑکی کو کبھی بھی عزت نہیں دیا، صرف اس کو یہ سمجھا کہ یہ یوز کرنے کا سامان ہے۔ جیسے کہ ہم عرب کنٹریوں میں یا یو کے کنٹریوں میں کہیں پر بھی اگر دیکھتے ہیں تو لوگ ٹیشو جس طرح سے یوز کرتے ہیں وہ اسی طرح سے یوز کر کے پھینک دیتے ہیں، تو وہ لڑکیوں کو بھی اسی طرح یوز کر کے پھینکنے والا سامان سمجھتا تھا۔ لیکن وہ لڑکا اکثر لوگوں سے محبت کرتا، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا، پھر اس کے بعد محبت کرنے کے بعد ان کو یوز کرتا، ان سے غلط کام کرتا، اپنی ہوش کو پورا کرتا، اور اس کے بعد وہ لڑکا آگے بڑھ کر کے پھر ان کو چھوڑ دیتا، پھر کسی اور لڑکیوں کے طرف مائل ہو جاتا، اور مائل ہونے کے بعد پھر کسی اور لڑکی کو وہ پھر سے سیٹنگ کرتا اور ان لڑکیوں کے ساتھ گھومتا، پھر پھرتا، پھر ان کو یوز کرتا اور پھر اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ زندگی میں اس نے یہی سارے کام کرنا بہتر سمجھا اور اسی طرح وہ کرتا چلا گیا۔ آخر اس کی کبھی نہ کبھی تو اسے ٹھوکر لگتی، کبھی نہ کبھی کیا اسے یہ محسوس ہوتا کہ کوئی لڑکی کے ساتھ اس طرح کرنا، اس کی عزتوں سے کھیلنا، پھر اس کے دل کو توڑ کر کے پھر آگے بڑھ جانا، کیا یہ یقیناً وہ کبھی اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی؟ کیا یہ چیز غلط ہے؟ یا کبھی یہ محسوس نہیں ہوا اسے کہ یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، ایسا ہی ہوا کہ کبھی اسے اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا کہ لوگوں کو یوز کرتا، لڑکیوں کو، اور پھر اس کے بعد ان لڑکیوں کو کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا کرتا تھا۔ لڑکیاں فون کرتے رہتی، وہ فون نہیں اٹھاتا، لڑکیاں بات کرنا چاہتی، نہیں کرتا۔ کتنی لڑکیوں نے اکثر اس کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، لیکن وہ لڑکا ہمیشہ سے اسی طرح سے رہتا تھا۔ زندگی کے اندر اکثر بیشتر دنیا کے اندر ایسے بہت سارے ہمارے دوست ہوں گے یا ساتھی ہوں گے جن کو ہم جانتے ہوں گے، اگر وہ بھی اسی لائن پر ہیں تو یقیناً ہمیں ان سے غور کرنا چاہیے، کیا وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور کیا آپ کی نظر میں یہ سارے کام اچھے ہیں، یا یہ لڑکوں کو شے دینا چاہیے، کیا یہ لڑکوں کو اور بڑھاوا دینا چاہیے، کیا یہ لڑکوں کو یقیناً سماج کے اندر لڑکیوں کے ساتھ جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں، کیا ان لڑکوں کو ہم آگے بڑھانا چاہیے یا ان کو سمجھا کر کے ان کی زندگی کو سنوارنا چاہیے؟ وہ لڑکا ہمیشہ کرتا، لیکن ایک وقت آیا کہ اسے ایک دوست ملا جو دیندار تھا اور نیک تھا، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتا تھا، دین کی باتیں کرتا تھا، اس کی زبان جب کھلتی تو وہ صرف دین کی باتیں کرتا تھا۔ وہ لڑکا جب اسے ملا، اس سے دوستی ہوئی، اور دوستی یوں ہی ہو گئی، اچانک اس کا دوست تھا نہیں، لیکن جب دوست نہیں تھا اور یوں ہی کوئی ملاقات میں، کوئی فنکشن میں یا کوئی پارٹی میں اس سے دوستی ہوئی، اور دوستی ہونا تھا کہ وہ لڑکے ایک دوسرے کو یقیناً بہت ماننے لگے، جاننے لگے، تو جو دیندار لڑکا تھا اس کو اس کی ساری زندگی کے بارے میں جب پتہ چلا کہ یہ لڑکا بہت گنہگار ہے، سیاہ کار ہے اور یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کی ساری حرکتیں اسے جب پتہ چلی تو اس نے دھیرے دھیرے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ اس لڑکے کو وقتاً فوقتاً اپنے پاس بلاتا، بیٹھاتا، ہوٹلوں میں یا پارکوں میں یا کہیں پر ڈھابے پر، کہیں پر بھی کسی بھی ذریعے سے اسے بلاتا اور اسے بات کرتا، اس سے دین سکھاتا، اسے بتاتا کہ دین میں اور اسلام میں یہ ساری چیزیں کیا ہے، کتنی غلط ہے، کیا رسول نے فرمایا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے اس تعلق سے، وہ ساری چیزیں بتاتا اور اسے سدھارنے کی کوشش کرتا۔ بہت محنت کی اس نے، اور لیکن وہ وقت اس سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہی سوچتا کہ لوگ بولنے والے تو بہت بولتے ہیں، ہم کو سننا ہے، کان سے نکال دینا، وہ یہی سوچ کر کے رہتا۔ اسے اس لڑکے نے یہ بھی بتایا کہ جیسا تم کرو گے دنیا میں ویسا ہی تم کو واپس بھر کر کے جانا پڑے گا۔ آج اگر تم کسی لڑکی کو یوز کر کے اس طرح سے پھینک دیتے ہو ٹیشو سمجھ کر کے، تو اسی طرح کوئی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کبھی ایسا ہو گیا، یا آپ کی بہن کو کسی نے یوز کیا اور اسی طرح سے آپ کو پتہ چلا، تو آپ کیا کرو گے؟ تو وہ لڑکا
اس کے پر بھڑک گیا، ٹینشن لے لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ میری بہن ہے، میری بہن کے بارے میں آپ ایسا نہیں بول سکتے ہو۔ تو وہ پھر کہنے لگا اسی طرح جس لڑکیوں کے ساتھ آپ رات بتاتے ہو، جس لڑکی کے ساتھ آپ رہتے ہو، وہ لڑکیاں بھی کسی کی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی کچھ لگتی ہے۔ جیسے آپ کی بہن کو اب میں نے کہا تو آپ کو برا لگا، تو کیا ان لڑکوں کو جب پتہ چلے گا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں تو پھر اس پہ آپ کیا کریں گے؟ تو آج محبت کے نام پر لوگ دوستی کے نام پر غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً سوچیں کہ ایسے لڑکے کہاں رہیں گے حشر کے میدان میں، اور ان کا کیا حشر ہوگا۔ جب وہ لڑکا اسے بتانے لگا، وہ دیندار لڑکا، اسے سمجھایا لیکن وہ پھر بھی نہیں سنا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی چیز ہوئی، اور اسے جب پتہ چلا تو اس کے پیر کے تلے زمین نکل گئی، اور وہ پیر کے تلے زمین نکلنا تھا، وہ سوچنے لگا کہ یہ تو بہت بری بات ہو گئی، آج میں نے جو کیا دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں مجھ پر پلٹ کر کے مل رہی ہیں۔ اور یہ سوچ کر کے وہ لڑکا اپنے آپ کو سنوارنے لگا، لڑکے کو بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا، کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، آج مجھے پتہ چلا کہ جو میں نے کیا تھا آج وہ ساری چیزیں میری بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، کیا میرے بھتیجوں کے ساتھ ہو رہی ہے، میری بھانجیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، آج مجھے بہت برا لگ رہا ہے، مجھے بہت ٹینشن ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو اس نے اسے سمجھایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جیسا تم کرو گے ویسے ہی تم کو پلٹ کر کے ملے گا، ویسے ہی تم کو دے کر دنیا میں جانا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آپ اس پر یقیناً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور استغفار کریں اور نیک راستے پر چلیں۔ یہ تمام لڑکیوں کو جیسے یوز آپ نے کیا ہے، جن کے دل توڑے ہیں، یہ سب کا گناہ یقیناً آپ پر ہے۔ اللہ کا قدیر و جبار ہے، خالق کی کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں سچے دل سے سچی توبہ کرنا یقیناً اللہ قبول کرتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کو سنواریں اور نیک راستے پر چلیں، پھر وہ لڑکا یقیناً نیک ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا۔ آج اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ کسی لڑکی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور کبھی کوئی اس کے سامنے آ بھی جاتا ہے اور تو وہ نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ اس کی زندگی آج یقیناً بہتر زندگی گزر رہی ہے، وہ لڑکا بہتر بن چکا ہے۔ سماج کے اندر جو اس کا نام خراب تھا، آج وہی لڑکیاں اسے دیکھنے پر حیرت زدہ ہو جاتی ہیں کہ یہ لڑکا کیا تھا اور آج کیا ہو گیا۔ تو ان لڑکیوں نے بھی اسے معاف کر دیا، اور وہ زندگی میں اب نیک پرہیزگار ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے صرف گائز کہ ہمیں بھی ایسے ہی بننا چاہیے، ایسے ہی رہنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگر ہم بھی اس میں سے کوئی زندگی میں ایسے کوئی لمحے گزار رہے ہیں، ایسی کوئی زندگی گزار رہے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سب کو معاف فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، دین پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم پھر کوئی باتیں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام